رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ القول البدی میں ہے، حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس میں ملبوس، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کر دیا۔ کیا بات ہے درود پاک کی! آپ یقین کریں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کیا کیا ہیں لکھیں ذرا، کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے، مجھے مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہیے، مرنے کے بعد محشر کے دن میں کیا چاہتا ہوں، کبھی اکیلے بیٹھے نہ تو لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں کا کچھ نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ بھی کہتے جائیے۔ اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتاریں تو درود پاک پڑھیے، اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، بار بار جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور زندگی میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے واٹ ایور آئی نیڈ ان دنیا اور ان ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت میں جو کچھ چاہیے، روزی برکت والی، زندگی عزت والی، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، ذلت و رسوائی سے بچا رہوں، ایمان والی موت ملے، جب تک زندہ رہوں مدینے آتا جاتا رہوں، آقا کی دید کرتا رہوں، آقا جنت میں ساتھ لے جائیں۔ اب کچھ باقی بچتا ہے؟ اب یقین کریں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ جن کا کچھ مطالعہ ہے تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت یا کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے، یعنی یہ سارے انعامات دنیا کے، قبر کے، حشر کے، یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کی فضیلت میں بیان فرما دیے ہیں۔ یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک ہی وظیفے سے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، روزی میں برکت کا بتا دیں، پریشانی دور ہو جائے بتا دیں، مدینے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اور یہ سارے وظیفے درود پاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ پکڑ لو نا درود پاک، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے، آپ کا چہرہ شاش بشاش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ بس درود پاک کی کثرت پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ کم از کم آیت تو سب کو یاد ہوگی۔ کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب یہ جو آیت درود ہے نا شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو چلو نیت کر لیں انشاءاللہ اب سے روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو ہریرہ ذرا میری بات سنو. آپ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ اس نے گناہ کی تفصیل بتائی، کافی بڑا گناہ تھا. آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی اور اتنا زور سے کانپی کہ کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گئی. آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. اب آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کو کہہ تو دیا مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا، پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں. اب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ہوا اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا. میں نے کہا اتنا بڑا گناہ، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم نے اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا، کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی. ذرا غور سے تلاوت سنیے گا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ کنز العرفان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے. آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی اب گلیوں میں آواز لگانے لگے. ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی. آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے، اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو، اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے، میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں. یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدنی پھول. ذرا سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جیسے انہیں پتا چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا، یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں نا اس کا مسئلے کا حل کیا، حالانکہ خود کہیں پڑھا نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا، بتاتے بتاتے غلطی کر بیٹھا، تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے، فوراً اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ازالہ تو دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی پتا چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اب آپ مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا، تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی ادائیں بھی کتنی نرالی ہوتی ہیں، اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان ہو گیا یا بیان میں، مشورے میں، درس میں کوئی غلطی ہو گئی، غلطی پتہ چل جائے
اب شرم آتی ہے کہ کیسے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تو اتنا بڑا مبلغ بن کے گیا تھا، میں نے تو جناب اتنے پبلک میں بیان کیا تھا، اب میں کیسے بتاؤں کہ جناب میں نے یہ غلط پڑھ دیا یا غلط بیان کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ جن کو حدیثیں یاد ہے، مگر سچ بتائیں بات سمجھنے والی پتہ کیا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار غلطی ماننے سے عزت کم ہو جاتی ہے، سچ بتاؤ آج 1450 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ سن کے ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے؟ سمپل از دیٹ۔ غلطی ماننے سے انسان جو ہے وہ نیچا نہیں ہوتا۔ اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، جن کی برکت سے لاکھوں علماء بن گئے ہیں، مگر آپ اپنے مدنی مذاکرے میں اپنے ساتھ علماء کرام مفتیان کرام کو بٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو لائیو چینل پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، کوئی عزت کم نہیں ہوتی جناب۔ تو سبحان اللہ، دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ پہلے بتانا ہی نہیں ہے، اگر نہیں آتا تو اپنی بڑائی مارنے کے لیے بندہ کہہ دے مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم میں نہیں جانتا، اور اگر آپ کو لگتا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں اور پھر بعد میں کوئی توجہ دلا دے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو پھر اس کو بالکل مانے بھی اور اس کا ازالہ کریں۔ اچھا، اب علماء کرام نے بڑے پیارے طریقے بتائے۔ پہلے تو ظاہر یہ تھا کہ بھائی پبلک میں بیان کیا تو پبلک میں جا کر یا گلیوں میں جا کر آپ نے اعلان کیا، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام تو ٹویٹر تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، موبائل فون، فیس بک، یوٹیوب، تو اب غلط غلط مسئلے لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک یہ بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا، ہمارے موبائل پہ جیسے ہی کوئی ویڈیو کلپ آیا، کسی کا بھی آیا یا کوئی پوسٹ آ گئی، کوئی فضیلت ہی آ گئی، نہ چیک کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، اس کو فوراً فارورڈ کر دینا ہے۔ حالانکہ اس میں بعض اوقات غلط مسئلے ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط حدیثیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں آگے شیئر کر دیں۔ اچھا، شیئر کرنے والوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے، اگر کوئی وظیفہ، کوئی نفل، کوئی بھی چیز ہے، خود پڑھنی نہیں ہے، آگے 100 لوگوں کو بھیج دینی ہے، پہلے خود تو پڑھو۔ اچھا، خود بھی پڑھنے سے پہلے کہاں چیک کروایا؟ تو پلیز یہ شریعت کے معاملات ہیں، اس میں بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہے تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ دعوت اسلامی .net، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس پر ایک گیلری کا آپشن ہے، آپ وہاں جائیے، وہ مفتیان کرام سے چیک ہوئی پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے پوسٹ اٹھائیں، اس کو شیئر کر دیں، بنداز کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ علماء نے چیک کی ہوئی ہے۔ مگر ہر آنے والی پوسٹ، ہر آنے والی ویڈیو کو آگے بڑھا دینا، تو مشورہ یہی ہے کہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، کیونکہ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اچھا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ جب ہم کسی کو دینی مسئلہ بتاتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مطلب اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا نا۔ ہم نے تو کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، کسی نے پوسٹ بھیجی تھی، کسی نے بتایا تھا، اچھا میں نے کہیں سنا تھا۔ اب کئی لوگوں کی تو عادت پتہ کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھو نا تھوڑی دیر بعد کہیں گے اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، پوچھو کدھر فرمایا، بولا یہ نہیں پتا، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے۔ کہاں کہتا ہے بتاؤ نا، آیت دکھاؤ، اللہ نے فرمایا یہ کرنا چاہیے، کہاں فرمایا؟ اپنی طرف سے۔ اچھا، کیونکہ کہیں سنا تھا، کہیں دوستوں کی محفل میں آدھی بات یاد تھی، ارے ڈرنا چاہیے کہ میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ نے فرمایا، میں کیسے کہہ دوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب یاد نہیں، پڑھا نہیں۔ امیر اہل سنت کی آپ نے احتیاط دیکھی ہے، آپ حدیث کی کتاب منگاتے ہیں کہ پورا دیکھ کر پڑھتے ہیں، مگر یہاں تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے معاملہ۔ خدا کے واسطے ہم سمجھ رہے ثواب کما رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ گناہ جاریہ والے کام ہو رہے ہوں۔ تو میں نے آپ کو آسان حل بتا دیا کہ دعوت اسلامی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، اگر آپ کو شوق ہے تو وہاں سے کوئی پوسٹ اٹھا لیں، وہاں سے کوئی چیز اٹھائیں اور اس کو شیئر کریں۔ باقی خدا را ان کاموں کو اپنی مرضی سے آگے نہ کریں، کہیں ہم گناہ گار نہ ہو۔ تو ایک بات تو ہمیں اس پورے واقعے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو انداز، آپ کی عاجزی، آپ کا ازالہ کرنا، آپ کا اس عورت کو تلاش کرنا، یہ سکھا رہا ہے کہ مسئلہ غلط بیان کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اب دوسری خوبصورت بات، آئے ہائے، عورت کا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، مگر نبی پاک نے جو آیت بیان فرما دی اور جو اس تک پیغام پہنچایا کہ توبہ کر لو، میرا رب توبہ قبول فرما لے گا۔ آئے ہائے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ختم، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹڈ۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ بس سچی توبہ ہو جائے نا، اللہ اس کو سارے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عبید رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی اور ہم سب انسانوں کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب عز و جل، تو نے شیطان کو میرا دشمن بنایا ہے، لیکن میری اولاد اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی،
اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد میں قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دوں گا جو انسان کے لیے شیطان کی جو چال ہے اس سے اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم آپ کی اولاد کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا، نیکی ایک کریں گے اجر ملٹی پلائی بائی 10 ہو جائے گا، اور پھر اللہ نے فرمایا اس پہ مزید بڑھاؤں گا، جبکہ گناہ کوئی ایک کرے گا تو اس کے نامہ عمل میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھو، ایک نیکی اجر 10 گنا، گناہ ایک لکھا بھی ایک جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا اور کرم کر دے، دیکھو شروع سے ہم پر مہربانیاں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ جب تک زندہ ہے نا، جب تک توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہمارا مولا ہے، ہمارا پروردگار کیسا رحیم ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جایا کریں، انشاءاللہ کریم توبہ قبول ہوگی اور گناہوں کی میل سے دامن صاف ہو جائے گا۔ ارے توبہ جب ہو جائے نا اور بندہ سچی توبہ کر لے، دیکھو اللہ کیسا کریم ہے، کیسا کرم کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تھا، ابھی بہت بڑے آپ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے، مگر توبہ سے پہلے آپ کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ آپ بڑے امیر آدمی تھے، لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے مگر سود پر قرضہ دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے۔ حال ایسا تھا کہ جب کسی سے سود لینے جاتے تھے یا قرضہ لینے جاتے تھے، وہ پیسہ نہ دیتا، لیٹ ہو جاتا تو اس سے جرمانہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقروض کے دروازے پر گئے، وہ مقروض تو گھر پہ نہیں تھا، اس کی بیوی تھی، تو کہا میرا شوہر تو آج گھر پر نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس رقم ہے کہ آپ کو دوں۔ آپ نے کہا مجھے تو چاہیے، کچھ نہ کچھ تو جرمانہ دینا ہوگا۔ تو اس نے کہا ہم نے ایک بکری ذبح کی ہے، گوشت تو سارا بانٹ دیا، کھا لیا، اس کا سر موجود ہے۔ آپ نے کہا یہی دے دو۔ سود میں پیسے نہیں ملے تو بکری کا سر لے آیا۔ اچھا اب جب بکری کا سر لے کر آئے تو اپنی زوجہ کو کہا کہ پکاؤ اس کو، تو زوجہ بولی گھر میں نہ لکڑیاں ہیں نہ دوسرا راشن ہے۔ چنانچہ اب لکڑیاں اور دوسرا راشن وغیرہ بھی دیگر مقروضوں کے گھر گئے اور وہاں سے سود میں کسی سے لکڑیاں پکڑ لی، کسی سے دوسرا راشن مسالہ وغیرہ چیزیں پکڑ لی، وہ بھی لے آئے، کہا لو پکاؤ۔ اب زوجہ نے ہانڈی بنائی، ابھی کھانا تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک بھکاری آ گیا۔ حضرت حبیب عجمی نے اس وقت تو توبہ نہیں کی تھی، اس بھکاری کو بھی باتیں سنا کر نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب کھانا تیار ہو گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا نا تو وہ سالن جو تھا بکری کے سر کی بجائے پورا سالن خون سے بھرا ہوا تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے، سود کا مال تھا نا۔ اب ہانڈی کا یوں خون میں بدل جانا آپ کے دل پر بڑی تنبیہ ہوئی، بڑا اثر ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سی روزی کما رہا ہوں۔ اللہ سے جنگ ہے نا سود کا کام کرنے والا، وہ تمام لوگ سوچیں جو سود کا کام کرتے ہیں۔ اب جب آپ کے دل پہ چوٹ لگی تو آپ نے اب توبہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بہت ہو گیا، اللہ کو بڑا ناراض کر لیا۔ تو آپ حضرت حبیب عجمی اب باہر نکلے کہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی اب باہر نکلے نا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے بچے نے آواز لگائی جلدی سائڈ پہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے۔ پھر دل پر چوٹ لگی کہ یار بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہوں میں، اللہ بھی ناراض، اللہ کے بندے بھی ناراض، اور دل پر چوٹ لگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں گئے، بڑی سچی توبہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکی نیت کی، ابھی توبہ کی ہے، کوئی بڑی نیکیاں نہیں کر لی، واپس آ رہے ہیں۔ جیسے واپس آ رہے ہیں تو دیکھا کہ وہی بچے کھیل رہے ہیں۔ اب ان بچوں میں کسی نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اب حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، دور ہو جاؤ، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ پڑ جائے تو ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر پہلے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، ان کی دھول پڑ گئی تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، سود خور جا رہا، ارے ابھی توبہ کی ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں اور مخلوق کے دل میں کیسی محبت ڈال دی کہ بچے کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ، ہمارے قدموں کی دھول حضرت حبیب پر نہ پڑ جائے، ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ اب جناب بڑا دل پہ اور اثر ہوا کہ مالک تیری قدرت، ابھی تو توبہ کی ہے اور میری نیک نامی کا اعلان تو نے اپنی مخلوق سے کروا دیا، سب کے حقوق ادا کیے، سودی لین دین تھا سب ختم کیا، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ نے ولایت کا سرتاج بنا دیا، اپنا ولی بنا دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے توبہ، اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ عزت دوبارہ مل جاتی ہے،
شرط صرف ایک ہے کہ آدمی صحیح راستہ اختیار کر لے. اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں, ہزاروں اولیاء کرام ایسے ہیں جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول تھے, معاشرے میں انہیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے, مگر جب اللہ کی طرف آ گئے تو کیا کمال ہوا کہ اب جناب لوگوں کے دلوں میں تو دلوں میں, جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی, کیونکہ عزت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے. دلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ رب کے پاس ہے. آسمان ولایت کا ایک اور چمکتا ستارہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے. جی ہاں, آپ کتنا بڑا نام ہے ولیوں میں, مگر آپ ایک ڈاکو تھے. اور یہ کوئی کہانی نہیں, واقعی حقیقت ہے کہ رات کو جب بچہ سوتا نہیں تھا تو مائیں کہا کرتی تھیں بیٹا سو جاؤ ورنہ فضیل ڈاکو آ جائے گا. جس راستے پر آپ ہوتے تھے لوگ ڈر کے مارے اس راستے سے نہیں گزرتے تھے, مگر جب آپ نے توبہ کی, جن کا مال لوٹا تھا واپس کیا اور سارے حقوق ادا کیے, نیک کاموں میں مصروف ہو گئے, اللہ کی عبادت میں لگ گئے. حضرت فضیل بن عیاض نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وقت کا بادشاہ کے دروازے پر کھڑا تھا اور انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا ہے کہ حضور ملاقات کا وقت عطا فرما دیجئے. اللہ کی راہ پہ جو چل پڑے, سچی توبہ کر لے, اللہ پھر کیسی عزت عطا فرماتا ہے. حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. آپ توبہ سے پہلے شرابی تھے, شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے. بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نام کی جب آپ نے تعظیم کی اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ اے بشر تم نے ہمارے نام کو بلند کیا, ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے. آپ نے توبہ کی, عبادت میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ آپ ننگے پیر رہا کرتے تھے. حافی کہتے ننگے پیر رہنے والوں کو, اب جب آپ ننگے پیر گلیوں میں گھوما کرتے تو اس شہر کے جانور راستے پر نجاست نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ حضرت بشر ننگے پاؤں رہتے ہیں, کہیں ان کے پیر گندے نہ ہو جائیں. ارے وہ شخص جو توبہ سے پہلے شرابی ہے, اب جانور بھی ادب کر رہے ہیں. بلکہ عالم یہ تھا کہ ایک چرواہے کے ایک جانور نے راستے پر گندگی کر دی تو اس نے کہا ہو نہ ہو لگتا ہے حضرت بشر کا انتقال ہو گیا ہے. جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, گویا اللہ نے جانوروں کے دلوں کے اندر بھی ان کی عزت ڈال دی, کیونکہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں سر جھکایا. انہوں نے دنیا والوں کی پرواہ نہ کی, انہوں نے رب کو راضی کرنے کی فکر کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ خیال دل سے نکال دو کہ جناب عزت پیسے سے ملتی ہے, عزت شہرت سے ملتی ہے. جناب سوٹ بوٹ ہو, ذرا اچھے کپڑے پہنوں, اچھی جناب لگژری گاڑی سے اتروں گا تب عزت ملے گی. ارے جناب مہنگا موبائل ہاتھ میں ہوگا تب عزت ملے گی. عالی شان کوٹھیوں میں رہوں گا تب عزت ملے گی. یہ بھول ہے تمہاری. آؤ قرآن کیا کہتا ہے, عزت کا